تشریف فرما قائدین ہیلتھ امپلائیز فیڈریشن، خواتین و حضرات، آپ سب کی السلام علیکم۔ دامن ویلفیئر کی اتنی گنجائش نہیں ہے، ہمارا انہوں نے 6 بندوں کی لسٹ پڑھ کے سنائی ہے کہ انہوں نے وقت دے دیا ہے مہمانوں نے گرامی کو۔ وقت تو ہمارا 10 سے 12 بجے کے درمیان ہے، تو میری بڑی معتبانہ اور عاجزانہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ کمٹمنٹ والے لوگ ہیں، جو بات کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، آپ 10 سے 12 کے درمیان ہی اپنا پروٹیسٹ کیا کریں، کیونکہ جو ابھی جمعہ کا وقت ہو جائے گا تو کچھ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، ہمارے پیشنٹ انتظار کر رہے ہوں گے، اور ان کو پھر جمعے کے بعد ٹریٹمنٹ ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمٹمنٹ کی بھی مظاہر ہے، اور لوگوں کو جو تکلیف ہوگی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خیر الناس من ینفع الناس، بندے وہی اچھے ہیں جو بندوں کے لیے کام آتے ہیں اور بندوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں اور ان کے نفع کا کام کرتے ہیں۔ تو اتفاق سے ہمیں اس مقدس کے پیشے کے لیے چن لیا گیا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے اور اس کی تقسیم ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اس معذب پیشے سے وابستہ ہوئے، خود کی انسانی کی خدمت سے وابستہ ہوئے، تو اس میں ہماری روزی روٹی کا مسئلہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک خدمت خلق بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس سے ہم آخرت بھی کما سکتے ہیں۔ ایک جو درد کی شدت ہوتی ہے، اگر دانت کا ہی درد ہو جائے، پچھلے دنوں چونکہ میں ادھر تھا اور مجھے دانتوں کا پرابلم ہو گیا، تو مجھے بڑا شدت سے احساس ہوا، نیا نیا پرانی بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں، تو مجھے یاد ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو درد سے اسی دوران ہم جب اتنا ڈینٹل اسپتال میں گئے تو وہاں بھی ایک کوئی پیشنٹ آیا ہوا تھا، اور ٹائم تھا، انہوں نے میری طرف اس کو میں نے ان کو کہا یار اس کو واقعی درد ہوگا تو اس کو چلو ایکسپشنل کیس سمجھ کے اس کو ڈیل کر لیں، اس کو واقعی پرابلم ہو رہی ہوگی۔ تو یہ احساس جو ہے نا، یہ بڑی بات ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ فیڈریشن میں موجود جتنی تنظیمیں، جتنے کیڈر ہیں، ہر کیڈر کو دوسرے کیڈر کا احساس کرنا چاہیے، اور یہ سوچ اور اپروچ بدلنی چاہیے کہ ہمارا کام ہو جائے اور دوسرے کیڈر کا نہ ہو۔ اس کے برعکس ہمیں یہ سوچ اپنانی چاہیے کہ ہمارا کام تھوڑا کم بھی ہو جائے تو دوسرے کیڈر کا زیادہ ہو جائے۔ تو اس سے میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہمانگی اور ایک ذہنی ہمانگی اور باہمی عزت اور احترام، خیر سگالی، نیک نیتی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہمارے درمیان یونٹی کو بھی تقویت ملے گی۔ جو یونٹی نہ صرف اس سے پہلے ضرورت تھی، آج اس کی شدت سے ضرورت ہے، مستقبل میں شاید اس سے کہیں زیادہ اس کی ضرورت ہوگی۔ تو ہمیں اپنی ڈیمانڈز کے ساتھ ساتھ اپنی یونٹی کو بھی فروغ دینا ہے، اپنے شعوری لیول کو بھی بلند کرنا ہے، اور یہ مراعات اور فیسلٹیز ہم اسی لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے لوگ یکسو ہو کر ان لوگوں کی خدمت کر سکے جن کے ٹیکسز سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ ہم اس ریاست کے شہری ہیں، شہری کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہیں، وہ ذمہ داریاں بھی ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اور اپنا جو پروٹیسٹ ہم نے جو لانچ کیا ہے، یہ بھی ایک ہم نے نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، ایک نئی طرح ڈالی ہے، اور یہ ہمارے شعور کی علامت ہے، اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اپنے اس انتہائی مشکل وقت میں بھی کہ ہم صبر اور تحمل کا دامن نہیں چھوڑ رہے۔ ہم ایک سیولائز، مہذب اور شائستہ انداز میں ہم نے پروٹیسٹ کیا، اور بلیک ریبنز کے ساتھ، اور پھر 2 گھنٹے کی ٹوکن سٹرائک کر رہے ہیں۔ یہ علامتی سٹرائک ہے، اس علامتی سٹرائک میں کوئی لوگ آ جاتے ہیں، کوئی نہیں آتے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ 3 شفٹوں میں ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے، ایوننگ اور نائٹ شفٹ کے لوگ تو نہیں آتے، صرف ڈے شفٹ میں ہم علامتی طور پہ یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، ادروائز ہم کام اپنا کر رہے ہیں، اور یہ بہت رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے حکومتی ایوانوں میں بھی اس کا ادراک ہو رہا ہے، اور بیوروکریسی بھی ہماری اس نئے سٹائل سے خوفزدہ ہے، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہڑتال ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ تو آفیشلی ہم سٹرائک پہ نہیں ہیں، یہ ٹوکن سٹرائک ہے۔ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا، باغ والوں نے یہاں بڑا ٹرینڈ سیٹ کیا، یہ آپ کے بلیک کے بجائے ریڈ ریبن نظر آ رہے ہیں، یہ بھی جو ہے نا مزدور کی نشانی ہے، سرخ نشان ہمارا نشان ہے، شکاگو کے جو مزدور تھے ان شہداء کی یاد میں یہ جتنے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو ہم بھی ایک اس طبقاتی ایک جو یہاں پہ ایک مسائل ہیں، یا جو وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، یا جو اختیارات کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، ہماری ایک مسلسل جدوجہد ہے اس کے لیے۔ تو میں سجیسٹ کروں گا انیس کرزئی صاحب کو کہ آئندہ ایوننگ شفٹ میں پروٹیسٹ کریں، ایک اور نیا ٹرینڈ بھی سیٹ ہو جائے گا، بلکہ رات کو کر لیا کریں ڈیوٹی اپنی، جو دن والے ہیں وہ شام کو آ کر پروٹیسٹ کیا کریں۔ تو ہمارا پروٹیسٹ، یہ ہڑتال کرنا کوئی ذوق شوق نہیں ہے، ہم نے ساتھ ساتھ چونکہ ڈاکٹر حضرات ہیں یا ہمارے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل، نرسز، دیگر سارے ہی ہیلتھ کے لوگ جو ہے نا، یہ کریم آف دا نیشن ہے،
تو ہم نے پوری نیشن کا بھی ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے کہ آئندہ یہ تالا بندی کا جو ایک سسٹم ہے، تالا بندی تو ہونی نہیں چاہیے، پروٹیسٹ ہونا چاہیے، تالا تو بند کرنا ہی نہیں چاہیے، تو پبلک کو تکلیف دینا، کیا عوام کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی عداوت چل رہی ہے؟ بالکل نہیں، ہم تو ان کے لیے بھی خیر خیالی اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری جو ڈیمانڈ ہیں ان ڈیمانڈ میں بہت ساری ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہیں جو پبلک کو صحت کی صحیح سہولیات بہم پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں یا ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ رسپانسبلٹی بھی ہم نبھا رہے ہیں۔ کہ پبلک کے دو لوگوں نے یہاں آ کر جس طرح سے اس کا ادراک کیا، اور ہمارے لیے یہ قابل ستائش بات ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس بات کا اظہار کیا، اور انہوں نے پریکٹیکلی اس کو آبزرو کیا کہ ہم لوگ واقعی کام کر رہے ہیں، اور کام چوری ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ ہم کام اور شد و مت سے کرنا چاہتے ہیں، اور دن رات کام کرنے والے ہمارے ہی لوگ ہیں۔ تو دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے مجھے اور باتیں کرنے کے بجائے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص انیس گردیری صاحب اور ان کی ساری ٹیم کا، ضلع باغ کے تمام صحت کے ملازمین کا، ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس، سپورٹنگ اسٹاف، کلریکل اسٹاف، الائڈ ہیلتھ پروفیشنل، سب کا، ہیلتھ ورکرز، سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت بھرپور کردار ادا کیا، اور باغ آ کے دل بالکل باغ باغ ہو گیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ چونکہ عثمان محبوب صاحب پہلی بار تشریف لائے ہیں شاید باغ اور اس طرح کے مجمع میں بھی، اور ان کی بڑی خوش قسمتی ہے، اور ان کو ہماری اچھی بابی ملی ہوئی ہیں، وہ ان کی خبر گیری کے لیے باغ پہنچ آئی ہیں، تو مجھے تو ان کی یہ ادا بھی بڑی پسند آئی۔ تو ہم یہ زیادہ وقت ان کو دیتے ہیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوتا ہی رہتا ہوں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ ہماری حکمت عملی بالکل صحیح چل رہی ہے، ہم نے کیلکولیٹ کر کے اسٹرائک شروع کی ہوئی ہے، اور نتائج کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے، یہ کوئی غائب جاننے والی بات نہیں ہے، بلکہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، کیلکولیشن کی بنیاد پر جو سینیریو ہے انٹرنیشنل، ڈومیسٹک اور ہمارا جو اپنا اسٹرینتھ ہے، اس کی بنیاد پہ پہلے ہی ہم نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہوا ہے، اس کے مطابق ہی انشاءاللہ جو ہے وہ رزلٹ بھی آئیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، چنتا نہ کریں، تشویش، خدشات، تاخلات ختم کر لیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ ادروائز پولیو مہم ہے، کیمپین ہے، اس کا بائیکاٹ ہوگا، کورونا کا بائیکاٹ ہوگا، یا اس طرح کی دوسری باتیں ہوں گی، تو یہ کنفلکٹ ہم پیدا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم اس کو ابھی بھی پورا من اور بہت ہی مہذب اور شائستہ طریقے سے آگے لے جا رہے ہیں، لیکن یہ مارچ کا مہینہ اینڈ ہی ہے، اس سے زیادہ ہم جانا نہیں چاہتے، اور اس کے اندر ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔